حضرت سلطان باہو رحمتullah تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے۔ انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا تو کام، گردن چکاتے، کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ، سمجھ لے کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدزادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں۔ بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں، ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل، ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا، تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے۔ آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح حضرت اسماعیل کے لیے مینڈا آ گیا تھا، تو ان کی جگہ ان کی روح کو قبول